کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مشہور کرپٹو کرنسی بٹ کوائن ایک ایسے شخص نے بنائی جسے آج تک کوئی نہیں جانتا؟ ایک ایسا شخص جس نے دنیا کا مالیاتی نظام ہلا کر رکھ دیا لیکن خود پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا۔ ایک ایسا نام جو آج بھی ایک معمہ ہے۔ یہ کہانی صرف ایک ڈیجیٹل کرنسی کی نہیں بلکہ ایک ایسے راز کی ہے جو آج بھی حل نہیں ہو سکا۔ کیا بٹ کوائن بنانے والا کوئی ایک شخص تھا یا کوئی گروپ؟ کیا وہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے یا ہمیشہ کے لیے دنیا سے غائب ہو چکا ہے؟ آئیے اس پراسرار کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس، حقیقی اور حیران کن ویڈیوز کی دنیا۔ دوستو، 2008 میں دنیا فائنینشیل کرائسس کی زد میں تھی۔ بینک ناکام ہو رہے تھے، اکانومی تباہ ہو رہی تھی اور عوام روایتی مالیاتی نظام سے تنگ آ چکی تھی۔ اس دوران ایک نام منظر عام پر آتا ہے، ساتوشی ناکاموٹو۔ اکتوبر 2008 میں ساتوشی نے ایک ریسرچ پیپر شائع کیا جس کا عنوان تھا بٹ کوائن اے پیئر ٹو پیئر الیکٹرانک کیش سسٹم۔ یہ کوئی عام کرنسی نہیں تھی، یہ ایک ایسی کرنسی تھی جو کسی بھی حکومت یا بینک کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ لوگ براہ راست ایک دوسرے کو بٹ کوائن بیچ سکتے تھے اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی تھی جو ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ 2009 میں ساتوشی ناکاموٹو نے بٹ کوائن کا پہلا ورژن لانچ کیا اور دنیا کی پہلی بٹ کوائن ٹرانزیکشن خود کی۔ یہ ایک ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز تھا۔ پہلے تو بٹ کوائن کو صرف ٹیکنالوجی کی دیوانے اور کچھ ڈیولپرز ہی جانتے تھے، لیکن 2010 میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے 10,000 بٹ کوائنز کے بدلے صرف 2 پیزا خریدے۔ جی ہاں، اس وقت بٹ کوائن کی قیمت نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس کی قدر بڑھنے لگی اور یہ ایک عالمی مالیاتی طاقت بن گیا۔ لیکن جیسے ہی بٹ کوائن مشہور ہونے لگا، ساتوشی ناکاموٹو اچانک غائب ہو گیا۔ 2011 کے بعد اس نے بٹ کوائن پروجیکٹ سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی اور کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ آخری بار اس نے کمیونٹی کو ای میل کی تو اس نے بس اتنا کہا، میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوں، بٹ کوائن اب اچھے ہاتھوں میں ہے، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ آج تک ساتوشی ناکاموٹو کی اصل شناخت معلوم نہیں ہو سکی، لیکن کئی نظریات موجود ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہال فنی جو بٹ کوائن کے ابتدائی ڈیولپرز میں سے ایک تھے وہی ساتوشی تھے، لیکن اس کے انتقال کے بعد یہ نظریہ کمزور پڑ گیا اور یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نک سابو ساتوشی ہے جو ایک کرپٹوگرافی ماہر تھا جس نے بٹ گولڈ نامی کرنسی کا آئیڈیا پیش کیا تھا، لیکن وہ انکار کرتے رہے کہ وہ ساتوشی نہیں ہے۔ کریگ رائٹ پر بھی یہی شک تھا، جو ایک آسٹریلوی سائنسدان تھے جنہوں نے خود کو ساتوشی قرار دیا لیکن کوئی مضبوط ثبوت نہیں دے سکے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بٹ کوائن ایک خفیہ روسی یا امریکی حکومتی منصوبہ تھا جو عوام کے مالیاتی نظام کو بدلنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آج بٹ کوائن کی قیمت ہزاروں ڈالرز تک پہنچ چکی ہے اور یہ دنیا کی سب سے مشہور کرپٹو کرنسی بن چکی ہے، لیکن اس کے خالق کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اگر ساتوشی ناکاموٹو واقعی موجود ہے تو وہ دنیا کا سب سے امیر شخص ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ بٹ کوائنز موجود ہیں جن کی مالیت اربوں ڈالرز بنتی ہے، لیکن وہ انہیں کبھی استعمال نہیں کرتا۔ اس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کیا وہ واقعی زندہ ہے یا وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ کہانی ایک سوال پر ختم ہوتی ہے،
آخر ساتوشی ناکاموٹو کون تھا؟ کیا ہم کبھی اس راز کو جان پائیں گے یا یہ معمہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں دفن ہو جائے گا؟ شاید کسی دن ساتوشی خود سامنے آ جائے، لیکن تب تک یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل معمہ رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ایم فیکٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔